Assalamu alaikum. This is lecture 11 of Forensic Psychology. Dr. Asir Ajmal here. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے بات کی تھی سائیکو انالیٹک پرسپیکٹو کی، اور سائیکو انالیٹک پرسپیکٹو میں ہم نے آپ کو ریج کی ایگزامپل دی تھی آف اے مینٹلی ریٹارڈیڈ ایڈلٹ who as a child has suffered from a whole lot of discrimination, a whole lot of anger, a whole lot of death wish by society, a whole lot of discrimination and discriminatory behaviors and attitudes. تو اس کے نتیجے میں rage resulted, which then ended up in the loss of a baby's life. And then we spoke about defense mechanisms. Defense mechanisms, آپ کو یاد ہوگا, I stressed that these are the foundation stones of understanding violence. ان میں ایک ڈیفینس میکینزم تھا ڈینائل. ڈینائل میں کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک شخصیت جو ہے وہ حقیقت کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی. Now, can you see how violence can result in this kind of situation? اگر آپ حقیقت کو مان ہی نہیں رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ this can lead to violence? In many cases, it does. Because let's say somebody around you decides کہ جی میں نے اس سے حقیقت تسلیم کرا کے چھوڑنا، تو اس کیسز میں sometimes you can have not just angry outbursts, but you can have violence. اسی طرح ریپریشن جو ہے، اب ریپریشن کی میں نے آپ کو ایک انکمفرٹیبل سی مثال دی تھی، اور وہ فرائیڈین تھیوری میں عام طور پہ چونکہ اٹس آل اباؤٹ سیکشولیٹی تو اکثر سیکشول ایگزامپلس دی جاتی ہے. جیسے فرائیڈ یہ کہے گا کہ جناب ایک شخص ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں سیکشول فیلنگز ہیں انہیں سپریس کر دیتا، انہیں ریپریس کر دیتا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ شعور میں آئے خواہش وہ دب جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ لڑکے نے گرو اپ کیا ہے تو اس کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے فرائڈ وڈ آرگیو دیٹ ہی وڈ ہیو سیکشول فیلنگ اباؤٹ ہز سسٹر. اب فرائڈ یہ کہتا ہے کہ جب اس بندے کو جو اس بات کا اویئر ہی نہیں ہے، جب کوئی دوسرا شخص بہن کی گالی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کیوں بے قابو ہو جاتا ہے، غصے میں آ کے دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. فرائڈ یہ کہے گا کہ جناب اس وجہ سے وہ غصے میں آتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش جو بڑی کنوینئنٹلی دبی ہوئی تھی ابھر آتی، اور اس شخص سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس فیلنگ کو فیس کر سکے. تو ماں کی گالی، بہن کی گالی ہمارے کلچر میں can lead to violence. Usually it does not lead to violence in Western societies which have accepted Freud's ideas. تو وہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نیچرل سی فیلنگز ہیں بہن بھائی کی یا ماں کی طرف، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی ان چیزوں کو کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے تو ان خواہشات کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے. Now this is something which in our society would be difficult to swallow, but that would be an example of violence caused by repression. پھر rationalization، عام طور پہ جتنا بھی violence ہوتا ہے وہ rationalized ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ریزن گھڑ لیتے ہیں. One good example is when a country attacks another country. اس میں عام طور پہ ہمیشہ اس طرح کے ریزن دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، فلاں ملک جو ہے وہ فلاں کو تربیت دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جو ریزنز گھڑے جاتے ہیں فرائڈ وڈ سے کہ اصل میں اگریشن کرنی ہوتی ہے ایک اسٹیٹ نے دوسری کی طرف. عام طور پہ ایک طاقتور ملک جو ہے وہ ایک کمزور ملک پہ حملہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہتا ہے، لیکن اصل میں جو وہاں کے اس ملک کے لیڈرز ہیں اور یہ اس ملک کے فوجی جرنیل ہیں، یہ ان کی اگریسو یا وائلنٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جو یہ اٹیک کرواتی ہیں، اور اس کے لیے ریشنلائزیشن گھڑی جاتی ہے کسی نہ کسی قسم کی کروسیڈ کی
یا کسی نہ قسم کی کوئی اچھا لاجیکل ریزن ڈھونڈا جاتا. پھر کیا کین پروجیکشن لیڈ ٹو وائلنس؟ سم ٹائمز اٹ کین. اگر آپ میں کوئی بہت ہی شدید برائی ہے اور آپ کو ہر وقت وہ دوسروں میں نظر آ رہی ہے, چانسز آر یو ول اٹیک دیز ایول پیپل. میں ایول پیپل جو ہے ٹنگ ان چیک کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ سیریس. اصل میں تو وہ آپ کے اپنے اندر کا ایول ہے نا جس کو آپ اٹیک کر رہے ہیں دوسرے میں, لیکن چونکہ آپ نے اسے اپنے اندر سے دوسرے کے اوپر پروجیکٹ کر دیا ہے, آپ کو وہ برائی دوسرے میں نظر آ رہی ہے, تو اپنی برائی کے خلاف جہاد جو ہے وہ آپ دوسرے کے خلاف جہاد کر کے کرتے ہیں, دوسرے کو اٹیک کر کے. اسی طرح ریئیکشن فارمیشن میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی اس جہاد میں شامل کر لیتے. یو بیکم اے پریچر, یو بیکم این ایڈوکیٹ آف دا کاز دیٹ ہیلپس یو سپریس یور اون ایول, یور اون پرابلم. اچھا, اب اس کیس میں بھی سچویشن جو ہے وہ آپے سے باہر ہو سکتا ہے انسان, اور انسان جو ہے انتہا پسند ہو سکتا ہے, فنیٹیکل ہو سکتا ہے, اور فنیٹیکل ہو کے وائلنٹ ہو سکتا ہے. So it's very important to understand کہ یہ جو جتنی بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کیس میں ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ جینوئنلی عریانی اور فحاشی کے خلاف ہوں گے, لیکن اکثر لوگ جو ہیں اکارڈنگ ٹو فرائڈ دے آر fighting a jihad against their own sexual wishes in the form of social jihad against Uryani and Fahashi. یعنی میں کئی دفعہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں یہ بات سوچتے ہوئے کہ جناب اگر آپ ہمارے ملک کے مسائل دیکھیں, اگر آپ ہمارے ملک کے ایشوز دیکھیں, تو جناب we need industrial development, we need good urban facilities, we need good facilities in our villages, in our rural areas. We need adequate system of roads. We need provision of water to people. لیکن if we listen to some groups, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس قدر عریانی اور فحاشی ہے کہ بس ہم نے یورپ اور امریکہ کو مات کر دیا ہے, اور وہ ہماری جیسی گندی قوم جو ہے وہ اب تک آئی نہیں. تو but that's not true, you know. It is just the dirt of these people's mind that is being projected onto society, اور جس کو وہ fight کر رہے ہیں. So please remember this when you meet a fanatic, that they're probably using reaction formation as a defense. پھر so it can lead to violence, and that's the important thing I wanted to stress today. کہ defense mechanism کو سمجھنا تو اپنی جگہ ہے, how do we apply them in forensic psychology and how it can cause violence. پھر اسی طرح ڈسپلیسمنٹ جو ہے, آپ باس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا, بہت ہی برا بھلا کہا, آپ کا دل کر رہا ہے کہ ایک تھپڑ مار کے اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دے, رائٹ؟ یو کانٹ ڈو دیٹ, بٹ یو گو ہوم اینڈ یو اٹیک, فزیکلی اٹیک یور وائف. ناؤ دیٹ از جو میں نے آپ کو مثال دی تھی ڈسپلیسمنٹ کی پہلے. Here you see this becomes an assault, it becomes a violent act. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی طرح آپ جا رہے ہو غصے میں, آپ کی اگلی گاڑی سے ٹکر ہو گئی, غلطی بھی آپ کی ہے, آپ اترے, آپ نے جو اگلی گاڑی میں بندہ تھا اسے گاڑی سے باہر نکالا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا. If the police is there, the chances are you will be arrested for violence, for assault. So from a forensic point of view, displacement can lead to violence. ہماری سوسائٹی میں بہت سا ڈسپلیسڈ وائلنس ہوتا ہے. گھر میں عام طور پہ وہ لوگ, وہ مرد جو بیویوں کو مارتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, وہ اکثر اس چیز سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. They are affected by displacement. They are being yelled at, being shouted at, being ridiculed, being humiliated in their workplace, in the outside world. They take it out on their wives and children. پھر ریگریشن میں وائلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ لیٹس سی 5 فٹ 10 انچ لمبا اور 200 پاؤنڈ وزنی ایک بندہ جو ہے ریگریس کر جاتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اب ایک 5 سال کا بچہ ہے.
ٹھیک ہے, اس کی میز پہ سے ایک بچہ ٹافی اٹھاتا ہے, اب وہ ایک 5 سال کے بچے کی طرح اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے بیکاز آف ریگریشن, وہ اٹھ کے دوسرے کی اس بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. واٹ ول ہیپن؟ consequences can be very serious of this kind of regression. So many of these defense mechanisms, if exaggerated, can lead to violence. اوور کمپنسیشن کی میں نے جب آپ کو مثال دی تھی تو میں نے آپ سے بات کی تھی ایٹنگ کی, ایٹنگ بہیویئر, کھانے پینے. لیکن سم ٹائمز پیپل کین اوور کمپنسیٹ تھرو ادر مینس. Some people look for sexual activity and visit prostitutes. Now you know prostitution is illegal in Pakistan. So that itself is breaking the law. Similarly, people can indulge in drugs or other such activities that then predispose them to other criminal activities. اچھا, ایکٹنگ آؤٹ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تو ویسے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں لوگ, ویسے ہی اپنے اندر کے کانفلکٹس کو باہر لے آتے ہیں. تو اس صورت حال میں کیا ہوتا ہے, ایکٹنگ آؤٹ میں انسان آلریڈی اپنے آپ کو پری ڈسپوز کرتا ہے وائلنس کو. وائلنس از ویری لائکلی. اگین ان اسپلٹنگ, when you see somebody as pure good and somebody else as pure evil, you can tend to, if this is an exaggerated feeling, you can attack or assault the person who you think is pure evil. کیونکہ یہ آپ ایک نیکی کے طور پہ کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ شدید غصے کی صورت میں کر سکتے ہیں. Now let's come to another defense mechanism called fixation. فکسیشن پہلے جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کسی سٹیج میں بھی ہو جاتی ہے, یعنی آپ اس سٹیج میں منجمد ہو جاتے ہیں. لیکن ایک فکسیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی شخصیت پہ فکسیٹ ہو جاتے ہیں. اب ایک چیز تو ہم نے بڑی کامن دیکھی ہے اپنی سوسائٹی میں, ہر ایک سوسائٹی میں ہوتی ہے, وہ فکسیشن کی ایک فارم ہوتی جس میں مثلاً لڑکیاں ہیں تو انہیں, ٹین ایج گرلز ہیں تو انہیں عمران خان سے اچھا کوئی کرکٹر نہیں لگتا, یا شعیب اختر ہو گئے یا افریدی ہو گئے, دیز پیپل کیپ چینجنگ. لیکن وہ اس وقت فکسیٹ ہو جاتی ہیں, وہ اپنی ساری اٹینشن جو ہے وہ کسی ایک اور شخصیت پہ لگا دیتی. لیکن بعض اوقات یہ صرف سیلیبریٹیز پہ نہیں ہوتا, یہ آپ کی فیملی میں کسی شخص پہ فکسیشن ہو جاتی ہے, اپنے کسی ٹیچر میں فکسیشن ہو جاتی ہے, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو ایڈمائر دیم ٹو دا لیول آف نیئر ورشپ. تو اس کو فکسیشن کہتے ہیں, جس میں وائلنس اس میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس شخص میں آپ فکسیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ان جذبات کو اپریشیٹ نہ کر پائے. اکثر لوگ جو ہیں اس قسم کی اٹینشن سے گھبراتے ہیں, تو خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں ہم سٹاکرز کہتے ہیں, وہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بار بار ملنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کیس میں کئی دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, سیلیبریٹیز ہوں یا دوسرے بھی. تو فکسیشن کین آلسو لیڈ ٹو وائلنس ان ایکسٹریم کیسز. اچھا, اب فرائڈین میتھڈ کیا ہے؟ ہاؤ ڈز فرائڈ ٹریٹ دیز ڈیفیکلٹیز؟ فرائڈ نے شروع کیا تھا ہپنوسس سے. وہ اپنے پیشنٹس کو ہپنوٹائز کرتا تھا, اور ہپنوسس میں وہ کہتا تھا کہ ان کا لاشعور کھل کے سامنے آ جاتا, انکانشیس مائنڈ بغیر کسی بیریئر کے سامنے آ جاتا. لیکن پھر فرائڈ نے خود ہی ہپنوسس کو ترک کر دیا. اس نے کہا کہ جناب اس کی جگہ فری ایسوسیشن اپنائی جائے, جس میں پیشنٹ کو ایک کمفرٹیبل کاؤچ پہ لٹا دیا جاتا ہے, اور پیشنٹ جو ہے جو دل میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے. پھر ایک اور ٹیکنیک فرائڈ نے استعمال کی جس میں وہ یونیک ہے, وہ ہے ڈریم انٹرپریٹیشن, خوابوں کی تشریح. تو فرائڈ جو تھا وہ اپنے پیشنٹ سے کہتا تھا کہ جناب اپنے ڈریمز بتاؤ, اور ان ڈریمز کو بھی وہ انٹرپریٹ کرتا. تو دو چیزیں, ایک فری ایسوسیشن اور دوسرے ڈریمز, اور ان دونوں کو جو سائیکو انالیٹیکل میتھڈ ہے اس میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اس میں اس کی
جو اندر سیکشول موٹیوز ہیں, جو ریئل موٹیوز ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے اب ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا, اس سے پوچھا بھی تم نے اسے کیوں قتل کیا, وہ کہا جی اس نے مجھے بہن کی گالی دی تھی. اب فرائڈ اگر اس بندے کے ساتھ انٹرپریٹیشن اس کی کر رہا ہے, اس کی تھراپی کر رہا ہے, تو وہ اسے اس بات کا یقین دلائے گا اور اسے منوائے گا کہ اس شخص کی اپنی بہن کے بارے میں سیکشول فیلنگز تھی جو اس کے لاشعور میں دبی ہوئی تھی, اور ان فیلنگز کا اسے احساس بھی نہیں تھا. تو جب اس دوسرے شخص نے اسے گالی دی بہن کی, تو وہ جذبات جو تھے, وہ خواہشات جو تھی, وہ ابھر کے سرفیس پہ آ گئی, جن کو وہ شخص برداشت نہ کر سکا, اور اس کے نتیجے میں اس نے اسے گولی مار دی. Now, chances are in this society most people will not accept this. But even if you do, there are other explanations possible. And in order to understand that, what Freud would do is constantly interpret different things. صرف ایک یہ انسیڈنٹ کافی نہیں ہے, اس بندے کے ڈریمز, اس بندے کی باتیں, اس بندے کی جو فری ایسوسیشن ہے, ان سب کو انٹرپریٹ کر کے اس بندے میں انسائٹ ڈیولپ کرنی. جب وہ خود اس چیز کو تسلیم کرنا شروع کر دے گا کہ اس کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیکشول وش یا ڈیزائر موجود تھا, then Freud will say that the person will be cured of his problem. Freud had lots of followers, and one of the very well-known followers was a man by the name of Carl Jung. Jung Freud کی تھیوری سے بہت متاثر ہوا, خاص طور پہ جو اس کی لاشعور کے بارے میں آئیڈیا تھا نا, کہ ایک انسان کے ذہن کے پیچھے ایک لاشعور ہوتا, ایک انکانشیس ہوتا, لیکن اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جناب سیکشولیٹی بہت سی چیزوں کا موٹیو بنتی ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکشولیٹی کے رالم سے باہر, بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں سیکشولیٹی کور نہیں کرتی. مثلا ریلیجن, مسٹیسزم. یونگ کا خیال تھا کہ مذہب, روحانیت, تصوف, یہ ساری جو فینومینا ہیں ان کا سیکشولیٹی سے تعلق نہیں ہے, کہ ان کی اپنی ایک ایگزسٹنس ہے. تو یونگ جو تھا, جب اس نے ان آئیڈیاز کا اظہار کیا, ان خیالات کا اظہار کیا, تو فرائڈ سے اس کی علیحدگی ہو گئی, اور فرائڈ نے اسے خط و کتابت بھی بند کر دی, بات چیت بھی بند کر دی, اور اسے کہا کہ اب پلیز آپ مجھے مزید خط مت لکھا کیجیے. یونگ نے جہاں بہت سی کنٹریبیوشن کی, ان میں سے ایک بہت اہم ہے, اور وہ اس کی ٹائپولوجی. ٹائپولوجی یعنی انسانوں کو مختلف اقسام میں بانٹنا یا تقسیم کرنا. تو سب سے پہلے جو یونگ نے ایک ڈائمینشن نکالی وہ تھی ایکسٹروورٹ ورسز انٹروورٹ. ایکسٹروورٹ جو ہیں وہ جنرلی سوشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں نہیں ٹکتے, ان کے بہت سے دوست ہوتے ہیں, ہر وقت کسی نہ کسی پارٹی پہ, کسی دعوت پہ مدعو ہوتے ہیں, اور لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں, گپے مارنے میں, سیر و تفریح کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. دوسری طرف انٹروورٹ جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کتاب پڑھنا زیادہ پسند کریں گے. ان کے دوست اگر ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں, اور ان سے وہ بھی بیٹھ کے ایک کوائٹ ایوننگ بسر کرنا زیادہ پسند کریں. اچھا, اب یونگ نے یہاں پہ ایک وضاحت بھی کی کہ کوئی شخص مکمل طور پہ ایکسٹروورٹ یا مکمل طور پہ انٹروورٹ نہیں ہوتا. ہر شخص جو ہے اس میں کچھ ایکسٹروورژن پائی جاتی ہے, کچھ انٹروورژن پائی جاتی ہے. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کے کچھ مقامات پہ ایکسٹروورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ سٹیجز میں انٹروورٹ ہو جاتے ہیں.
یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ دوستوں کے ساتھ، لیکن جب آپ کو موقع ملتا ہے اکیلے ہونے کا یا کوئی اچھی کتاب ملتی ہے تو آپ انٹروورٹ ہو جاتے. تو اٹس ناٹ ویری کلیئر. لیکن یونگ کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ آپ میں ایک ڈومیننٹ چیز ضرور ہوتی، یا آپ ایکسٹروورژن آپ میں ڈومیننٹ ہوتی ہے یا انٹروورژن. تو اب ایک بڑی یوزفل ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ خود ڈومیننٹ جو ہے فیچر آپ میں ایکسٹروورژن ہے یا انٹروورژن ہے. آپ بنیادی طور پہ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں. کہ جناب ہمارے 4 سائیکولوجیکل فنکشنز بھی ہوتے ہیں: سینسیشن، فیلنگ، تھنکنگ اینڈ انٹویشن. انٹویشن کو لوگ انٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آئی پریفر دی پروننسیشن انٹویشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سینسیشن، فیلنگ، تھنکنگ اور انٹویشن، یہ 4 ٹائپس ہیں، اور یہ 4 قسم کے فنکشنز ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے احساسات. سینسیشن میں آپ کہیں گے جیسے فوڈ کی سینسیشن ہے، یا سیکشول سینسیشن ہے، یا ویسے فزیکل سینسیشن آف اینی کائنڈ، دیٹ وڈ کم انڈر سینسیشن. فیلنگ میں کیا ہے؟ دیز آر ایکچولی آر ایموشنل ریئیکشنز، آر ایموشنل موڈ بیسڈ ججمنٹس آف سچویشنز. تو دیٹ از فیلنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ تھنکنگ یعنی سوچنا. اور انٹویشن کیا ہے؟ انٹویشن میں کہوں گا کہ آپ کی جسے ہم سکستھ سینس بھی کہتے ہیں، یا لوگوں میں جو الہامی کوالٹی ہوتی، ایک جو ہے ادراک جو ہے وہ ایک اور لیول کا ادراک ہوتا ہے، جس کی مثال میں یوں دوں گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں، وہ ہر ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور ایسے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. وہ قدرتی طور پہ سم پیپل لینڈ themselves into good luck. تو ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کی انٹویشن بہت اسٹرانگ ہوتی، اور انہیں جیسے کہ قدرت کی طرف سے کوئی مدد مل رہی ہو. تو یہ 4 فنکشنز ہیں. اچھا، اب یوں کیا کرتا ہے کہ پہلے تو پیئرز بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہر شخص میں یہ 2 پیئرز ہوتے ہیں، ایک سینسیشن اور انٹویشن کا پیئر ہوتا ہے، ایک تھنکنگ اور فیلنگ کا پیئر ہوتا ہے. سینسیشن انٹویشن کے پیئر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہے جو اپنی سینسیشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کی انٹویشن دب جاتی ہے. یعنی اگر آپ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں گھومنے پھرنے میں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سینسیشن سیکنگ میں، پلیجر سیکنگ میں، تو آپ کی روحانیت جو ہے، آپ کے جو الہامی جو ڈائمینشن ہے آپ کی شخصیت کی، وہ دب جاتی. اچھا، اسی طرح اگر آپ روحانیت میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں، انٹویشن میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں، عبادات بہت زیادہ کریں، وظائف بہت زیادہ کریں، ذکر اذکار بہت زیادہ کریں، تو آپ سینسیشن کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزے زیادہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، چلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف عبادات جن میں سینسیشن کو روکا جاتا. اسی طرح پھر تھنکنگ اور فیلنگ کا پیر بنایا گیا. تھنکنگ یعنی آپ اپنی سوچ سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی رومانٹک فیلنگز اور اپنی نیگیٹو فیلنگز یا اپنے موڈز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور اگر آپ یہ جو فیلنگز کے حساب سے کام کرتے ہیں، اگر آپ کو اپنے جذبات سے کام زیادہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کی تھنکنگ دب جاتی. تو ان پیئرز کو اکٹھا کر کے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے ساتھ ملایا گیا تو 8 قسم کی شخصیتیں ہمارے سامنے آئیں. اب یہ جو 8 قسم کی شخصیتیں یونگ جن کی بات کرتا ہے، ان میں سب سے پہلے ہم کہیں گے انٹروورٹ سینسیشن فیلنگ ٹائپ. اب انٹروورٹ سینسیشن فیلنگ ٹائپ سے کیا مراد؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جو نہیں کرتا، اپنی چھوٹی چھوٹی پلیزر میں سینسیشن میں گما ہوا ہے. مثلا اس کو کھانا جو ہے وہ ٹائم پہ ملنا چاہیے، اور پھلکا جو ہے روٹی تازہ تازہ چولہے سے اتری ہونی چاہیے، اور اگر اس کا موڈ ہے تو وہ ابھی بیٹھ کے ایک اچھی سی کوئی کیسٹ یا کوئی سی ڈی لگائے گا اپنے کیسٹ پلیئر میں، اور اس رومانٹک موڈ کو انجوائے کرے گا.
That would be, in short, an introvert sensation feeling type. Introvert sensation thinking type کیا کرے؟ Very different person from the first one. Introvert یہ بھی ہے, sensation میں یہ بھی interested ہے. یہاں پہ کیا فرق ہے؟ This person would probably not spend most of his time at home, but in the laboratory. ایک سائنٹسٹ ہوگا جس کی تھاٹ اسے اسٹیمولیٹ کر رہی, ٹھیک ہے نا, اور وہ تھنکنگ میں انٹرسٹیڈ ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سینسیشن کے ریال میں مثلا وہ کیمیکلز کو کمبائن کر رہا ہے, اس کی سینسیشن ہے, اس کے فیومز نکل رہے ہیں تو اس کی ایک اور سینسیشن ہے, تو وہ ان سب کو انجوائے کر رہا ہے, ان سب کو اس میں اور لوگ انوالو نہیں ہیں, بس اپنا اکیلے کا کام ہے, اس میں وہ اس کی سینسیشنز بھی انجوائے کر رہا ہے اور اپنی تھنکنگ کو یوز کر رہا ہے. دین وی ہیو دی انٹروورٹ انٹویشن فیلنگ ٹائپ. انٹروورٹ انٹویشن فیلنگ ٹائپ کی ایکسٹریم فارم جو ہے وہ ہم کہیں گے ایک مجذوب ہے. ایکسٹریم فارم ضروری نہیں کہ ہر شخص ہو, کچھ شخص ایسے ہوں گے جن میں ہمیں یہ شخصیت نظر آ جائے گی, لیکن انٹروورٹ انٹویشن فیلنگ ٹائپ جو ہے وہ مجذوب ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو وہ دروں بھی ہے, انٹروورٹ ہے, اپنے اندر رہتا ہے, دوسرے وہ اب الہام کی طرف اپنے آپ کو اوپن کر رہا, روحانیت میں مشغول ہے, اور پھر تھنکنگ کو بھی استعمال نہیں کر رہا, وہ اپنے موڈز اور اپنی کیفیات میں زیادہ گم ہے. تو ایک طرف وہ انٹویشن ہے, ایک طرف جو ہے اس کی روحانیت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات ہیں, اور پھر انٹروورژن ہے. تو وہ تینوں کو ملا کے جو پرفیکٹ کمبینیشن بنتا ہے وہ ایک مجذوب کی حیثیت میں اس کی ایک ایکسٹریم فارم سامنے آتی ہے. شخص اپنے اندر گم ہے. یا صوفیاء کے بارے میں, صوفیاء عام طور پہ سارے مجذوب تو نہیں ہوتے, لیکن ان میں سے وہ لوگ جو اپنا خیال نہیں رکھتے, آپ کو ایک کونے میں پڑے ملیں گے, اللہ کا ذکر اتنا ہے کہ جناب نماز کا وقت بھی یاد نہیں, تو ایسے لوگوں کو ہم مجذوب کہتے ہیں. سارے درویش مجذوب نہیں ہوتے, لیکن انٹروورٹ انٹویشن فیلنگ ٹائپ جو ہے وہ اپنے اندر گم ہو سکتا. پھر انٹروورٹ انٹویشن تھنکنگ ٹائپ جو ہے, ناؤ دیٹ وڈ بی وٹ وی وڈ کال a spiritual person in normal life. لیکن چونکہ انٹروورٹ ہے, لوگوں سے زیادہ ملنا شخص کو پسند نہیں ہوگا, یہ مجذوب نہیں ہوگا بلکہ درویش ہے, گم ہے, روحانیت میں گم ہے, لیکن سوچتا ہے, جذبات کے تابع نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو, اور اس سوچ کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں ایک منیمل اپیرنس رکھتا ہے, ایک منیمل پریزنٹیشن رکھتا ہے. Now let's contrast it with the 4 extrovert types. جو 4 extrovert types ہیں ان میں آپ کو سب سے پہلے ملے گا extrovert sensation feeling. اب یہ وہ شخص ہے جو آپے سے باہر ہے, ہر وقت پارٹی, ہر وقت دعوت, ہر وقت ملنا ملانا, کوئی ایک موقع نہیں ہے جس میں وہ ٹک کے بیٹھے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے دوستوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا چلو یار میرا دل کر رہا ہے ابھی کہیں چلتے ہیں. تو اس کی لائف میں پلاننگ نہیں ہوتی, نوٹتا ہے, پکڑتا ہے 6-7 لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے. تو وہ تو ایکسٹروورژن ہے. سینسیشن, کیونکہ وہ سینسیشن سیکنگ کر رہا ہے, پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. اور فیلنگ, کیونکہ اس وقت فیلنگ آ گئی ہے تو یہی کرنا ہے. تو ایکسٹروورٹ سینسیشن فیلنگ جو ہے عام طور پہ آپے سے باہر ہوتا ہے. ایکسٹروورٹ سینسیشن تھنکنگ جو ہے, now that is slightly different. اس میں ہمیں مل جائیں گے پولیٹیشنز, اس میں ہمیں مل جائیں گے پبلک فگرز, اس میں ہمیں مل جائیں گے ایکٹرز, ایکٹریسز, پیپل who have a public life. تو ان کی جو ایکسٹروورژن ہے وہ انہیں پبلک کی طرف لے جاتی ہے. سینسیشن سیکنگ بھی ان میں موجود ہے, لیکن یہ لوگ تھنکرز ہیں, یہ صرف اپنے موڈ کے تابع نہیں ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ایک پولیٹیشین کی لائف جو ہے وہ کانسٹنٹلی لوگوں سے ملنے ملانے میں گزرتی. اسی طرح ایک ایکٹر, ایکٹریسز, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایکسٹروورٹ سینسیشن تھنکنگ ٹائپ جنرلی ہوتے. دین یو ہیو ایکسٹروورٹ انٹویشن فیلنگ ٹائپ. اب یہاں مجذوب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اندر گم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. Now, who would these people be? These people will usually be
people who are generally very religious, but in public life. So priests can fall into this. But also people who take up causes, people who take up issues, people who take up جیسے ماحول کے لیے آپ فیل کرتے ہیں تو فیلنگ ٹائپ آپ کی انوالو ہو گئی, اور ماحول کے لیے آپ فیل کر رہے ہیں اور تو اس میں لوگوں سے مل کے میٹنگز کرنا بھی شامل ہے, تو وہ آپ کی ایکسٹروورژن آ گئی. اور اپنے سے اوپر کوئی کاز ڈھونڈنا اور اس کے لیے کرنا جو ہے وہ انٹویشن کے زمرے میں آ گیا. تو یہ لوگ جو ہیں دے ٹیک اپ کازز اینڈ دے فائٹ فار دم. ایکسٹروورٹ انٹویشن تھنکنگ ٹائپ جو ہے, ناؤ دیٹ we would say is a very well balanced individual, but this is a person who lacks, generally speaking, feelings. تو ویسے وہ شخص ہمیں پرفیکٹ لگے گا کہ ایکسٹروورٹ بھی ہے, لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہے, اسپرچولیزم بھی ہے, تھنکر بھی ہے. These people can be very good teachers. These people can be very good communicators. تو ٹیلی ویژن پرسنالٹیز جو ہیں جنرلی who may not be like the celebrities, but generally people who communicate their ideas, generally people who communicate themselves well and logically and rationally. So these people make very good teachers. Extroverts, intuition and thinking. Extroversion جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں انہیں مدد دیتی ہے. Intuition جو ہے that gives them unique ideas, new ideas, and thinking allows them to transform their intuition into logical mode and communicate it better. اچھا, اب یہاں ایشو یہ آتا ہے کہ جناب اس کا وائلنس سے کیا تعلق؟ How can these types lead to violence? تو سب سے پہلے اگر ہم صرف انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کی ڈائمینشن ہی دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب وائلنس کی ابتدا یہیں سے ہو سکتی. اگر کوئی شخص مکمل طور پہ انٹروورٹ ہے اور اپنی ذات میں گم رہتا ہے تو چانسز آر دیٹ ہی ہیز اسٹرینج کانسیپٹس اباؤٹ ادر پیپل. واٹ آئی ایم سیئنگ ہیئر از ناٹ دیٹ ایوری انٹروورٹ مس انٹرپریٹس ادر پیپل. What I'm saying is that extreme introvert would generally misinterpret or misunderstand other people. کیونکہ وہ لوگوں سے ملتا نہیں ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں, اور جب لوگ اس کے جس طرح بھی بہیو کرتے ہیں اسے وہ مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ مزید انٹروورٹ ہو جاتا ہے. تو جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے, وہ اگر انہیں مس انڈرسٹینڈ اور مس ریپرزینٹ کرتا ہے, دس کین سم ٹائمز لیڈ ٹو ایکسٹریم فارمز آف وائلنس. سو پیپل ہو آر ایکسٹریملی لونلی اینڈ لیو آن دیئر اون اینڈ ڈو ناٹ ہیو اینی فرینڈس کین سم ٹائمز ٹرن رینڈملی وائلنٹ. اسی طرح ایکسٹریم ایکسٹروورٹ جو ہے, جو ہر وقت لوگوں میں ملا رہتا ہے, ملتا جلتا رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے, the chances are that he'll end up offending at least some people. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر محفل میں, ایک محفل کی کوئی ہوگا جو کہتے ہیں نا شمع محفل, کوئی محفل کی جان کوئی شخصیت ہے, تو 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جو ضرور ناپسند کریں گے, یار یہ کیا چھچورا سا امچور آدمی آ جاتا ہے, ہر وقت اپنے قصے کہانیاں سناتا رہتا. تو chances are that they're likely to offend a lot of people, or sometimes it can result in aggression or in extreme cases in violence. تو انٹروورژن اور ایکسٹروورژن جو ہے دونوں کے کیسز میں violence can be a possibility, can be a scenario. اچھا, what about sensation? سینسیشن سیکنگ اٹ سیلف جب ایکسٹریم پہ ہو جاتی ہے اور روحانیت یا موریلٹی کا اس کو تعلق نہیں رہتا تو اٹ آلموسٹ آلویز اینڈز اپ ان اے کرمنل سچویشن. ٹھیک ہے, اس میں ڈرگ یوز ہے,
وہ آ جاتا ہے سینسیشن سیکنگ میں. ایلیگل سیکشل ایکٹیویٹی آ جاتی, اس میں جو ہے سم ٹائمز وائلنٹ اور اگریسو اور ڈینجرس ایکٹس آتے ہیں, جیسے وہ لاہور کی کراؤڈڈ سڑکوں میں اسپورٹس کارز کو اس طرح چلاتے ہیں جیسے وہ کوئی ریس دوڑ رہے ہوں. سو دیز آر آل سینسیشن سیکنگ ایکٹیویٹیز اینڈ اف دے گو ٹو ایکسٹریم ایٹ دی ایکسپینس آف دی انٹویشن. آپ کو یاد ہوگا نا, میں نے کہا تھا اگر آپ یہ سلائڈ دیکھیں تو اس میں سینسیشن اور انٹویشن کا پیئر ہے, اور اس پیئر میں سے ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے, یعنی سینسیشن یا ڈومیننٹ ہوتی ہے یا انٹویشن ڈومیننٹ. تو اگر سینسیشن ڈومیننٹ ہو جائے اور ایکسٹریم میں چلی جائے تو موریلٹی اور اسپرچویلٹی جو ہے وہ سیکریفائز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی, اینڈ وائلنس از باؤنڈ ٹو ریزلٹ. اسی طرح تھنکنگ اینڈ فیلنگ میں اگر فیلنگ بہت زیادہ ہو جائے, اگر فیلنگ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے تو تھنکنگ سیکریفائز ہو جاتی ہے, بندہ اپنے موڈز کا اور اپنی فیلنگز کا غلام ہو جاتا. تو اس میں بھی لائکلیہڈ ہے کہ کبھی غصہ آیا, کوئی چیز پسند نہیں آئی, تو دیٹ کین لیڈ ٹو اگریشن اور وائلنس. سم ٹائمز تھنکنگ کا ایکسیس جو ہے دیٹ کین آلسو کاز پرابلمس, بٹ اٹ یوزلی ڈز ناٹ ریزلٹ ان وائلنس, usually results in a person being more isolated from other people because other people don't think that much. اور انٹویشن کی ایکسٹریم بھی جو ہے وہ عام طور پہ وائلنس کی طرف نہیں لے جاتی. پیپل ٹرن مور ٹوورڈز themselves اور اسپرچل ایکٹیویٹی. تو یہ بھی یہ جو ہے ٹائپولوجی, اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس پرٹیکولر typology allows you to discriminate between more likely aggressive or violent people. Jungian typology is very popular. It's very popular because it allows you to distinguish between different types of people. It allows you to make judgments about what they're likely to do, even though the society is not as neatly divisible. ریالٹی میں ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن I would ask you to think about yourselves. ٹھیک ہے, اپنے بارے میں سوچیں, آپ میں سینسیشن زیادہ ڈومیننٹ ہے یا انٹویشن زیادہ ڈومیننٹ ہے, آپ میں تھنکنگ زیادہ ڈومیننٹ ہے یا فیلنگ زیادہ ڈومیننٹ ہے. ونس اگین آپ ایکسٹروورٹ زیادہ ہیں یا انٹروورٹ زیادہ. ٹھیک ہے, اگر آپ میں ان ساری چیزوں میں امبیلنس ہے, یعنی تھنکنگ بہت زیادہ ہے یا فیلنگ بہت زیادہ ہے یا ایکسٹروورژن بہت زیادہ ہے یا انٹروورژن بہت زیادہ ہے, تو چانسز آر دیٹ یو ول ناٹ بی ویری ویری بیلنسڈ اور ہیپی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ 8 ٹائپس جو یونگ نے بنائی ہیں یہ ساری نارمل ٹائپس ہیں. اگر آپ ڈومیننٹ ہے یا فیلنگ زیادہ ڈومیننٹ ہے, دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ابنارمل اور یو ہیو ٹو بی انہیپی. ہاں, اگر کوئی فنکشن ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے دین یو کین ہیو ڈیفیکلٹیز. So that's one reason for the popularity of Jungian typology. But Jung's more important contribution is that in the realm of the collective unconscious. Collective unconscious کا idea جو تھا وہ Freudian idea of unconscious کے اوپر بیس تھا, لیکن Jung said that this unconscious does not explain everything. یہاں ایک چیز میں وضاحت کروں کہ فرائڈ جہاں انکانشیس کی بات کرتے تھے وہ انسان کی سیکشول وشز اور ڈیزائرز کی بات کرتے تھے. یونگ جس انکانشیس کی بات کر رہے ہیں وہ انسان کی اسپرچل, کلچرل, ریلیجس لائف کے بارے میں بات کر. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اس کے کلچر سے ملتی ہیں, لیکن کلچر میں یہ چیزیں انسان اپنے کلیکٹیو انکانشیس یا اجتماعی لاشعور کے ذریعے پیدا کرتا. یہاں ایک چیز کلیئر نہیں ہوئی جو یونگ نے واضح نہیں کی, جس کی وجہ سے کافی پرابلمز بھی ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ کیا یونگ یہ بات ساری انسانیت کے لیے کہہ رہے ہیں, از ہی پروپوزنگ اے یونیورسل انکانشیس اور از ہی پروپوزنگ اے ریشل اینڈ کلچرل انکانشیس.
اب یونگ کی تھیوری سے اور ریٹن ورک سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک ریشل یا کلچرل انکانشیس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کا اپنا ایک لاشعور ہوتا، اور یہ لاشعور جو ہے یہ صدیوں کا جو انسان کا ایکسپیرینس ہے، بلکہ ہزاروں سالوں کا جو انسان کا ایکسپیرینس ہے اس دنیا میں رہنے کا، یہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور یونگ یہ کہتا ہے کہ جناب جس طرح آپ کے ڈریمز جو ہیں وہ آپ کے انکانشیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو لوک کہانیاں ہیں یا فیری ٹیلز ہیں، بچوں کی کہانیاں ہیں کلچر کی، وہ ایک کلچر کے ڈریمز ہوتے ہیں اور ایک کلچر کے لاشعور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک کلچر کی جو اجتماعی کلچرل انکانشیس ہے، اس کا کلیکٹیو انکانشیس ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ دین ہی پروپوزز another idea called archetypes. اچھا، before I introduce archetypes to you, it's important to distinguish کہ فرائیڈین انکانشیس اور جونگین انکانشیس میں فرق کیوں ہے. فرائیڈ نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا جنہیں وہ نیوروٹک کہتا تھا، اور نیوروٹک اس لیے کہتا تھا کہ یہ لوگ جو تھے ان کی پرابلمز اس طرح کی نہیں تھیں کہ وہ اپنے اوپر بالکل قابو نہ رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے فرائیڈ نے نیوروٹک کا لفظ استعمال کیا تھا. یعنی مثلا مثال دیتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے، اور ہاتھ دھوتا رہتا ہے جس کو فرائیڈ یہ کہے گا کہ جناب اس کی کوئی جنسی خواہشات جو تھیں جو لاشعور میں دب گئی تھیں، اور وہ جب ابھرتی ہیں تو وہ شخص اپنے آپ کو گندا محسوس کرتا ہے، اور اس گندگی کو دور کرنے کے لیے وہ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے. ہر چیز میں اسے گندگی نظر آتی ہے، مٹی نظر آتی ہے، ناپاکی نظر آتی. تو یہ تو نیوروسس ہو گیا نا، نیوروٹک ہو گیا. یونگ کا جو مین ایکسپوجر تھا اور ایکسپیرئنس تھا وہ تھا سائیکوسس کے ساتھ. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ یونگ نے کام کیا تھا مینلی جو اپنے اوپر کنٹرول کھو بیٹھے تھے. جو جیسے ہوتا ہے نا ہماری فلموں میں عام طور پہ ایک دکھایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ایک پاگل شخص، which is not a very good word to use لیکن common. تو وہ ایک شخص ہوتا ہے جو کھڑا ہوا ہنس رہا ہوتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر کوئی ایک عجیب سا جملہ بولتا ہے، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. یہ تو خیر ایکسٹریم رینڈیشن ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا عام طور پہ ہونا نہیں چاہیے کہ سائیکوٹک لوگ جو ہیں ان کو ہم ایسا سمجھیں. لیکن کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتی. تو یونگ نے کام ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس لیے یونگ نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ پرسنل انکانشیس جو فرائیڈ کے کیس میں ہے اس سے ایک اور گہری لیئر ہوتی ہے، کلیکٹیو انکانشیس کی ہوتی ہے. اور اس نے وہاں پہ یہ محسوس کیا کہ جو سائیکوٹک لوگ وہ جس قسم کی علامتیں ان کے خوابوں میں آ رہی تھی، جس قسم کی چیزیں وہ پینٹ کر رہے تھے، کیونکہ یونگ اپنی کلینک میں اپنے پیشنٹ سے پینٹ کرواتا تھا. تو ان پینٹنگز کو دیکھ کے اس نے کہا کہ جناب یہ جو مذہبی سمبلز ہیں یا مذہبی جو علامتیں ہیں ان کا اور جو ہے ان پیشنٹس کی پینٹنگز کا، ڈرائنگز کا اور ان کے خوابوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یونگ واز ریمائنڈیڈ آف اولڈ الکیمیکل ٹیکسٹس اینڈ پکچرز when he saw the paintings drawn by some of his patients. تو یونگ کو یہ خیال ہوا کہ جناب ریلیجن اور سائیکوسس کا آپس میں گہرا تعلق. لیکن unlike Freud, he did not condemn or criticize religion. He saw religion as an integrating force. اس نے دیکھا کہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی فورس ہے، اگر نارملی اپلائی ہو جائے، ان لوگوں کی طرح نہیں جنہیں ہر چیز میں اوریانی اور فحاشی نظر آتی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نارمل ریلیجس پیپل. تو نارمل ریلیجس پیپل جو ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی شخصیت کو مذہب جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، ان کی شخصیت کو انٹیگریٹ کرتا ہے، اس میں بیلنس قائم کرتا ہے. لیکن سائیکوسس جو ہے وہ ایک شخصیت کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتا ہے، وہ گویا مذہب کا الٹ ہے. اور سائیکوسس میں ایلیمنٹس تو وہی نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن وہ بیلنس میں نہیں ہوتے،
وہ امبیلنس میں ہوتے ہیں، وہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتا ہے جناب مجھے ایک بابا جی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں جب بھی اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں وہاں مجھے ایک نورانی چہرے والے درویش نظر آتے ہیں. میں نے اپنی والدہ کو کمرے میں بلایا، اپنے بھائیوں کو کمرے میں بلایا، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو کوئی درویش نظر نہیں آ رہا، یہ تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اب ایز اے سائیکالوجسٹ میں صرف اس بات پہ کہ اس شخص کو ایک درویش نظر آ رہے ہیں نورانی جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، میں اسے ذہنی مریض I have to ask him, جاب کرتے ہو؟ ہاں جی کرتا ہوں. شادی شدہ ہو؟ ہاں جی شادی شدہ ہوں. بچے کتنے ہیں؟ 3. ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بلکہ جب سے وہ درویش نظر آئے ہیں وہ درویش کہتے ہیں اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے چیزیں لایا کرو، تم کیا ہر وقت کام پہ لگے رہتے ہو. تو اس کی لائف امپروو ہو گئی. اب ایسے شخص کو ذہنی مریض قرار دینا صرف بیٹری اور تعصب ہے، کیونکہ بعض سائنسی لوگ اپنے آپ جو سائنسدان اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے خلاف ہونا جو ہے وہ اچھے سائنٹسٹ ہونے کی شاید. سو دیٹ وڈ بی آئی تھنک ایڈیوٹک اینڈ میل پریکٹس. اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ ایک شخص کہے جی مجھے ایک چڑیل نظر آتی ہے اور وہ میرا پیچھا کرتی، مجھے کام نہیں کرنے دیتی اور مجھے کہتی ہے کہ اپنی بیوی کا گلا کاٹ دو. Now that person I would consider for immediate consultation with a psychiatrist. اب فرق دیکھیں نا کہ ایک شخص کو ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جیسے مجھے ایک خاتون کہنے لگی کہ جی مجھے بہت ہی ایک بزرگ ہستی نظر آتی. جی اگر آپ کو بزرگ ہستی نظر آتی بڑی برکت کی بات ہے، وہ اچھی باتیں کرتی ہوگی، اور ایسے ہی بات تھی کہ وہ بڑی اچھی باتیں اسے ساتھی تھی اور کرتی. سو دیٹ از ناٹ مینٹلنس. آج کل یہ ایک ڈھکوسلا بنا ہوا ہے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کا، کیسے لوگوں کو ذہنی مریض قرار دے دیتے ہیں، اسکیزوفرینک قرار دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. وی شوڈ سی تھنگز in their proper perspective, but also from our cultural and religious perspective. تو یونگ میں یہ ایک بنیادی فرق تھا فرائڈ سے کہ اس نے ریلیجس ایکسپیرئنس کو، تو مافوق الفطرت بھی ہو سکتا ہے، ایسا ایکسپیرئنس بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے سامنے بہت ہی برگزیدہ اور نیک ہستیاں اپیئر ہونی شروع ہو جائیں، تو اس کو یوں کہے گا کہ ایک پازیٹیو ریلیجس ایکسپیرئنس ہے which tends to heal the person, which tends to integrate the person, which tends to balance the person. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اسے کئی لوگوں میں اعلان بھی کرتے ہیں کہ انہیں خواب میں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اگر کسی شخص کو جاگتے میں ایسا مشاہدہ ہو جائے تو کتنی برکت کی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. تو ان چیزوں کو خامخواہ مینٹل النس قرار دینا جو ہے وہ نعوذ باللہ بہت ہی غلط ہے. ہاں ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، ایسی باتوں کا انسان کی شخصیت پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے. کیا وہ ان ویژنز کے اور امیجز کے نتیجے میں دنیا کو چھوڑ کے کھانا رکھ کر کے لوگوں کو اینٹیں مارنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر وی ہیو ٹو ہیلپ دا پرسن، وی ہیو ٹو ٹریٹ دا پرسن. لیکن اگر دوسری طرف وہ شخص جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کا پہلے سے بہتر خیال رکھنا شروع ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ روحانی اس میں کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس آ گئی ہیں، اس کا اخلاق بہتر ہو گیا ہے، تو what more do we want? That is not mental illness. That's the sign of somebody who is functional. So this is an introduction to Jung's ideas. اور اس میں ٹائپولوجی کے علاوہ میں نے جو آپ سے بات کی وہ اس کے کلیکٹیو انکانشیس کے بارے میں بات کی. We will continue to talk about psychological perspectives in the next lecture, and we will also continue
our discussion of Jung's theory of collective unconscious and archetypes. تو اس کے علاوہ ہم نے دوسرے کچھ پرسپیکٹیو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. تو اس سے آپ کو ایک اندازہ تو ہو گیا ہوگا فرائڈ اور جونگ کا کمپیریزن کرتے وقت کہ کیا بات ہے, کیا فرق ہے کہ آلریڈی سیکس اور ریلیجن جو ہیں ان کے بارے میں دونوں کے آلموسٹ اپوزٹ ویوز ہیں. تو اگر فرائڈ اور یونگ جو کہ دو ساتھی تھے ان کے اپوزٹ ویوز ہو سکتے ہیں, تو اور بہت سے سائیکالوجسٹ کے ویوز اگر آپ سوچیں تو وی گیٹ اے لاٹ آف ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز which we will introduce to you. Inshallah. Khuda Hafiz.